ایک 21 سالہ آسٹریا کے شخص کو اگست 2024 میں امریکی گلوکار کے عراق کے دورے کے دوران میں ٹیلر سوئفٹ کے کنسرٹ پر جہادی حملے کی منصوبہ بندی کرنے پر 15 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ آسٹریا کے رازداری کے قوانین کے مطابق صرف بیران اے کے نام سے نامزد اس شخص کو دہشت گردی سے متعلق دیگر جرائم کے سلسلے میں بھی مجرم پایا گیا تھا۔ ناسا اسپیس فلائٹ جوم اور اسپیس فلائٹ نو کی لائیو سٹریمز کے مطابق بلیو اوریجن کا نیو گلین میگا راکٹ ابھی فلوریڈا کے کیپ کینوول میں لانچ سائٹ پر ٹیسٹنگ کے دوران پھٹ گیا۔ بلیو اوریجن نے بعد میں دھماکے کی تصدیق کی۔ جیف بیزوس کی خلائی کمپنی آنے والے ہفتوں میں نئے راکٹ کے متوقع چوتھے لانچ سے پہلے ایک جامد فیئر ٹیسٹ کر رہی تھی، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ امیزون لیو انٹرسیٹلائٹ کو خلا میں لے جائے گا۔ بلیو اوریجن نے جمعرات کی شام ایک ایکس پوسٹ میں کہا کہ تمام اہلکاروں کا حساب لیا گیا ہے۔ کمپنی نے یہ نہیں بتایا کہ کیا غلط ہوا، صرف یہ کہ بے ضابطگی واقع ہوئی۔ ریاست متحدہ نے برازیل کے 2 گروہوں کو دہشت گرد تنظیموں کے طور پر نامزد کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں مجرمانہ اور دہشت گرد سرگرمیوں کے درمیان فرق کو دھندلا کرنے کے لیے دباؤ جاری رکھا گیا ہے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو دا کیپٹل PCC اور کومانڈو ورمیلہو کو نشانہ بنایا جائے گا، جو برازیل کے 2 سب سے بڑے مجرمانہ نیٹ ورک ہیں۔ ٹیکساس میں تقریباً 600 خود مختار گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں ویمو، جو کہ ابھرتے ہوئے حریفوں آوری نورو، ٹیسلاس اور زوکس کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ ٹیکساس ڈپارٹمنٹ آف موٹر وہیکلز کی طرف سے شروع کی گئی ایک نئی ویب سائٹ میں دستیاب ڈیٹا کے مطابق آٹومیٹ وہی ٹریکر ٹول ایک نئے قانون کا حصہ، جس میں AV کمپنیوں کو DMV کے ساتھ رجسٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، عوام کو پہلا، درست اور آسان رسائی کا حساب دیتا ہے کہ ٹیکساس میں کتنی خود مختار گاڑیاں ہیں۔ ریاستی قانون جو 28 مئی کو نافذ ہوا، ریاست میں AV کی جانچ یا تعیناتی کرنے والی کمپنیوں سے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کے بیڑے میں کتنی گاڑیاں ہیں، اور ساتھ ہی دیگر حفاظتی معلومات بھی۔ گلین، ایک کمپنی جسے اکثر گوگل فار انٹرپرائز کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، نے کہا کہ اس نے سالانہ ریکرنگ ریونیو والے 100 ملین سنگ میل سے 3 گنا اضافہ ہے، جبکہ بہت سے AI اسٹارٹ اپ تیز رفتاری سے بڑھ رہے ہیں۔ گلین کی ترقی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ بنیادی طور پر اس زمرے میں واحد کھلاڑی ہونے کے سالوں کے بعد 7 سالہ اسٹارٹ اپ اپنی ترقی کو تیز کر رہا ہے، کیونکہ ٹیک کمپنیاں حریف مصنوعات کے ساتھ انٹرپرائز AI سرچ مارکیٹ میں داخل ہوتی ہیں۔ مظاہرین ریاست متحدہ میں ڈلنی ہال تارکین وطن کے حراستی مرکز میں واپس آ گئے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے پیمانے پر ملک بدری کے دباؤ میں بہت سے فلیش پوائنٹس میں سے ایک بن گئی ہے۔ نیوارک، نیو جرسی کے باہر واقع یہ مرکز طویل عرصے سے متنازع رہا ہے۔ تہران کے سفیر برائب ٹیم کے پاس ابھی بھی امریکی ویزوں کی کمی ہے، اور وہ ٹون بال ٹیم کے پاس ابھی بھی امریکی ویزوں کی کمی ہے، اور وہ ٹورنامنٹ سے قبل تربیت میں دشواری کی وجہ سے برابری کی شرائط پر ورلڈ کپ میں حصہ نہیں لے رہی ہے۔ ابو الفضل پسندیدہ نے میکشمال مغربی سرحدی شہر تیجوانہ کا دورہ کیا، جہاں ایرانیوں نے اپنے تربیتی کیمپ کو منتقل کر دیا ہے۔ ان کا اصل میں امریکی ایریزونا کے ٹکسن میں قیام کا منصوبہ تھا۔ دبلن میں جمہوریہ آئرلینڈ اور قطر کے درمیان بین الاقوامی فٹ بال دوستانہ 2 بار اسرائیل کے خلاف ان کی ٹیم کے آنے والے فکسچر کے خلاف گھریلو مداحوں کے احتجاج کی وجہ سے روک دیا گیا۔ آئرش کو ایفا نیشنز لیگ کے مقابلے میں 2 بار اسرائیل کا سامنا کرنا ہے، لیکن کھیلوں کے بائیکاٹ کے مطالبات کے ساتھ فکسچر کے خلاف سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ یورپ کا پریمیئر کلب مقابلہ ہفتہ کو اختتام پذیر ہوگا، جب UEFA چیمپئنز لیگ کا فائنل کھیلا جائے گا۔ کوالیفائنگ سے لے کر ایک جامع لیگ مرحلے تک اور پھر ناک آؤٹ کا ڈرامہ ٹورنامنٹ اب 2 ٹیموں کے درمیان آتا ہے۔ ہر سال میں ہزاروں اسٹارٹ اپ بیٹل فیلڈ اپلیکیشنز کو پڑھتا ہوں، اور ہر سال میں ایک ہی نمونہ دیکھتا ہوں۔ بانی جو اس مرحلے سے تعلق رکھتے ہیں اکثر وہ ہوتے ہیں جنہوں نے تقریباً درخواست ایسا نہیں دی تھی۔ وہ سوچتے ہیں کہ وہ بہت جلدی ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ انہیں مزید کیلشیم کی ضرورت ہے۔ ان کے خیال میں یہ پروگرام کمپنیوں کے لیے ان سے کہیں زیادہ ہے۔
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کاروں نے ایک معاہدے کے فریم ورک پر توسیع کرے گا جو ان کی جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع کرے گا اور ایران کے جوہری پروگرام کے مستقبل کے بارے میں بات چیت کا آغاز کرے گا۔ حکام نے بی بی سی کو بتایا کہ معاہدے کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یا ایران کی قیادت کی طرف سے منظوری ابھی باقی ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے ایک جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کو فوری طور پر بلاک کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن جج کورل نکولز ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں نے ڈیموکریٹس کے لیے اس اقدام کو دوبارہ چیلنج کرنے کا امکان کھلا چھوڑ دیا ہے کیونکہ انتظامیہ اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ گوئٹے مالا کی حکومت نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ اس نے امریکہ کو وسطی امریکی ملک میں منشیات کے اسمگلروں کے خلاف حملے کرنے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا ہے، جبکہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس نے واشنگٹن کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر برنارڈو ایریالو کی حکومت نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ قومی سرزمین میں کسی بھی ملک کی طرف سے غیر ملکی فوجی کارروائیوں کی اجازت دینے کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ کلاؤڈ انفراسٹرکچر طویل عرصے سے ان انسانوں کے ارد گرد ڈیزائن کیا گیا ہے جو ایک مستحکم اور پیشین گوئی کے انداز میں تلاش، کلک، سکرول اور اسٹریم کرتے ہیں۔ وہ ایک سے زیادہ ذیلی ایجنٹوں کو گھماتے ہوئے سرگرمی کی ایک لہر پیدا کر سکتے ہیں جو تلاش اور سرگرمی کی ایک لہر پیدا کر سکتے ہیں جو سینکڑوں ڈیٹا بیسز، دستاویزات کی تلاش اور اے پی ایس کو سیکنڈوں میں استفسار کرتے ہیں اور پھر جیسے ہی آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ اس بنیاد کے تحت امیزون اپنے کلاؤڈ انفراسٹرکچر کے بنیادی حصے کو دوبارہ ڈیزائن کر رہا ہے۔ جمعرات کو آج نے اوپن سرچ سرورلنس کی اپنی اگلی نسل کا آغاز کیا جو بنیادی طور پر منظم تلاش پر معلومات کو ذخیرہ کرنے اور بازیافت کرنے کا ایک نظام جو خاص طور پر ایجنٹی کام کے بوجھ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ AWS کا کہنا ہے کہ جب ایجنٹ کاموں کے بوجھ کے لیے ڈیزائن کا جاتی ہیں تو نیا نظام فوری طور پر بڑھا سکتا ہے اور بیکار ہونے پر واپس صفر تک اسکیل کر سکتا ہے۔ آسٹریا کی ایک عدالت نے جمعرات کو ایک 21 سالہ نوجوان کو 2024 میں ویانا میں ٹیلر سوئفٹ کنسرٹ پر ناکام اسلام پسند حملے کی منصوبہ بندی کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے اسے 15 سال قید کی سزا سنائی اور اسے دہشت گردی کے مختلف جرائم کا مجرم قرار دیا۔ بیرانے، جس کا آخری نام آسٹریا کے رازداری کے قواعد کے مطابق عام تھی کیا گیا ہے، مسابق عام نہیں کیا گیا ہے، کو 7 اگست 2024 کو گرفتار کیا گیا تھا، جو آسٹریا کے دارالحکومت میں 3 منصوبہ بند کنسرٹس میں سے ایک دن پہلے تھا۔ سوئس شہر ونٹرتھر کے ایک ٹرین اسٹیشن پر ایک شخص نے 3 افراد کو چاقو ہار کر زخمی کر دیا جسے حکام نے دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا ہے۔ حملہ جمعرات کو صبح 8:30 بجے 6:00 GM سے کچھ دیر پہلے ہوا۔ علاقائی پولیس کے سربراہ ماریس وائرمین نے بتایا کہ مشتبہ شخص جسے ایمرجنسی سروسز کے الرٹ ہونے کے 5 منٹ بعد گرفتار کیا گیا ایک 31 سالہ سوئس ترک دوہری شہری ہے جو ونٹرتھر میں رہتا ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے 4 امیگریشن ایجنٹوں کو لے جانے والی گاڑیوں کے لیے خفیہ لائسنس پلیٹس ایجنٹوں کو لے جانے والی جمعرات لائسنس پلیٹس جاری کرنے سے انکار پر شکایت کا دائر کیا ہے۔ جمعرات کو محکمہ انصاف نے اپنی ویب سائٹ پر شکایت کا اعلان کیا جس میں مین، میساچوسٹس، اوریگون اور واشنگٹن پر وفاقی حکم انکار کرنے کا الزام لگایا گیا۔ یورپی یونین نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے لیے 4 اداروں اور 3 افراد پر پابندیاں عائد کی ہیں جو اس کے بقول انتہا پسند اسرائیلی آبادکار ہیں۔ یورپی یونین نے کہا کہ انہوں نے بہت سے حقوق کی خلاف ورزی کی ہے جن میں جسمانی اور ذہنی سالمیت، رازداری اور خاندانی زندگی، مذہب کی آزادی اور تعلیم کے حقوق شامل ہیں۔ جیف بیزوس اور ایل اے ڈوجرز کے مالک والٹر کے تعاون سے الیکٹرک گاڑیوں کا آغاز کرنے والا سلیٹ آٹو قیمتوں کا اعلان کرے گا اور اس سال کے آخر میں ہونے والی پہلی ڈیلیوری سے پہلے 24 جون کو اپنی کم لاگت والی الیکٹرک گاڑی کے لیے ناقابل واپسی پری آرڈر لینا شروع کرے گا۔ کمپنی نے جمعرات کو ممکنہ خریداروں کو ای میلز بھیجے جس میں انہیں حوصلہ افزائی کی گئی کہ وہ اگلے ماہ سے شروع ہونے والے 300 کے پیشگی آرڈر سے پہلے 50 کی ریزرویشن کرے تاکہ غیر ریزرو سے پہلے ڈیلیوری ونڈو حاصل کی جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جلد ہی $250 کے نئے بل پر نمایاں کیا جا سکتا ہے جس سے تقریباً 150 سال کی امریکی روایت کو توڑ دیا جائے گا۔
جس نے زندہ لوگوں کی تصویر کو امریکی کرنسی سے دور رکھا ہے۔ جمعرات کو دی واشنگٹن پوسٹ کی طرف سے سب سے پہلے رپورٹ کے ٹرمپ کو 4 جولائی 1000 کی جانے والی اس تجویز میں ٹرمپ کو امریکہ کی آزادی کی 250ویں سالگرہ کی یاد میں امریکہ کی 250 سالگرہ کی تحریر کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے ایک سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ عالمی درجہ حرارت اگلے 5 سالوں تک ریکارڈ سطح پر یا اس کے قریب رہنے کا امکان ہے۔ اس بات کا 86% امکان ہے کہ 2026 اور 2030 کے درمیان کم از کم ایک سال 2024 کو اب تک کے گرم ترین سال کے طور پر پیچھے چھوڑ دے گا۔ WMO نے جمعرات کو اعلان کہ عالمی اوسط درجہ حرارت کے ریکارڈ توڑ سطح پر جاری رہنے کی توقع ہے۔ شدید گرمی کا رجحان 2030 تک برقرار رہے گا۔ 2015 سے اب تک ریکارڈ کیے گئے تمام 11 گرم ترین انفرادی سال واقع ہوئے ہیں اور اقوام متحدہ کی آب و ہوا کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ یہ پیٹرن جاری رہنے کے لیے تیار ہے۔ ایک نئے گرم ترین سال کے ساتھ WMO کے مصنف لیٹ 2030 پہلے عالمی سطح پر سب سے زیادہ گرم رہنے کا امکان ہے۔ سالانہ تاشرہ اپڈیٹ میں کہا گیا ہے کہ 2026 کے اختتام کے لیے النینو کی پیش گوئی اگلے سال 2027 کے امکانات کو بڑھاتی ہے، جو کہ اگلا ریکارڈ توڑ سال ہے۔ کینیڈا نے ایک مشترکہ ورک پرمٹ کی چھوٹ کے تحت ملک میں داخل ہونے والے ڈیجیٹل خانہ بدوشوں کے لیے دستاویزات کے سخت تقاضے متعارف کرائے ہیں، جو کہ پچھلی نرمی کے رہنما خطوط سے ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ امیگریشن افسران کو 26 مئی 2026 کو IRCC کی ویب سائٹ پر شائع شدہ عارضی رہائشی ڈیجیٹل خانہ بدوش کے عنوان سے تازہ ترین ہدایات موصول ہوئی ہیں۔ آپ کو میسینا دینارو کے جرائم کی کچھ تفصیلات پریشان کن معلوم ہو سکتی ہیں۔ اٹلی میں مافیا مخالف تفتیش کاروں نے کارروائی میں 2 سوم 175 سے زیادہ مالیت کی نقدی کمپنیاں اور دیگر اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بدنام زمانہ سسلین مافیا باس میٹیو میسینا ڈینارو کے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کی طرف سے نشر ہونے والے ریمارکس کے مطابق وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کنٹرول 70% تک بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ نیتن یاہو نے چینل 12 کے ذریعے ریکارڈ کی گئی اور جمعرات کو نشر ہونے والی فوٹیج میں کہا، اس وقت ہمارا غزہ کی 60% علاقے پر مکمل کنٹرول ہے اور میری ہدایت ہے کہ 70% تک پہنچ جائیں۔ جنوبی افریقہ میں غیر ملکی کارکنوں کو ایک بار پھر تارکین وطن مخالف گروپوں کے تشدد اور مظاہروں کا سامنا ہے۔ وہ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں اور کام کر رہے ہیں کہ وہ 30 جون تک وہاں سے چلے جائیں۔ جنوبی افریقہ نے پچھلی دہائی میں تارکین وطن مخالف تشدد کی بار بار لہریں دیکھی ہیں۔ اکثر دوسرے افریقی شہریوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ایلن مسک ایکس آپ کو اس کے آرٹیکلز فیچر کے ذریعے پلیٹ فارم پر طویل شکل کا مواد لکھنے دیتا ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب آپ بامعاوضہ سبسکرائبر یا کاروبار ہوں۔ وکندریکرت سوشل نیٹ ورکنگ سٹارٹ اپ بلوسکی کا خیال مختلف ہے۔ جمعرات کو بلوسکی نے اپنی ایپ کا ایک نیا ورژن تیار کیا جو اسٹینڈرڈ توت سائٹ کے ساتھ مربوط ہے۔ اسی بنیادی پروٹوکول پر طویل شکل کا مواد تیار کرنے کا ایک کمیونٹی پروجیکٹ جو بلوسکی کو طاقت دیتا ہے۔ آسا نے ورک فلو آٹومیشن کمپنی TKI کو حاصل کر لیا ہے۔ کمپنی نے جمعرات کو مارکیٹ بند ہونے کے بعد اعلان کیا، خود کو مقامی کام کی جگہ کے پلیٹ فارم کے طور پر پوزیشن دینے کی ایک بڑی کوشش کا حصہ ہے۔ اسٹیک AI کے بانی ٹونی روزینول اور برنارڈ سیتونو حصول کے حصے کے طور پر آسانا میں شامل ہوں گے۔ کمپنی نے معاہدے کی مالی شرائط کا اشتراک کرنے سے انکار کر دیا۔ آسا نے اس حصول کو اپنے وسیع تر محور کے حصے کے طور پر تیار کیا، جس میں وہ اپنے پلیٹ فارم کو انسانی ایجنٹ ٹیموں کے لیے آپریٹنگ سسٹم میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے جمعرات کو اسلام آباد اور راولپنڈی کے رہائشیوں کے لیے 30 مئی سے شروع ہونے والی پاک آسٹریلیا ون ڈے سیریز سے قبل ایک خصوصی ٹریفک ایڈوائزری جاری کی۔ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ کلب روڈ، مری روڈ، ایکسپریس وے اور سری نگر ہائی وے پر مختلف اوقات میں عارضی ٹریفک ڈائیورشنز نافذ کیے جائیں گے، جس سے ان راستوں پر ٹریفک کی معقول میں خلل پڑ سکتا ہے۔ 24 نیوز کے مطابق اندرون سندھ کا شہر دادو جمعرات کو 51.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، جس نے مقام کے لیے ایک نئی بلندی قائم کی اور اپنے گزشتہ دہائی کے پرانے گرمی کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا، کیونکہ شدید ہیٹ ویو نے جنوبی پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جنوبی پاکستان کو 24 نیوز کے مطابق پاکستان محکمہ موسمیات نے تصدیق کی کہ دادو کی اس سے قبل 18 مئی 2016 کو درجہ حرارت 51.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔
हुकाम ने नोट किया कि जुमेरात की रीडिंग शहर के लिए आम मई के औसत से 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा थी। इस हफ्ते कीनिया में इन अमरीकियों के लिए सेहत की सहूलत शुरू करने के मंसूबे को जो एबोला वायरस का शिकार हो सकते हैं को कीनिया के डॉक्टरों और बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के मराकज CDC में काम करने वाले अमरीकी हुकाम दोनों की तरफ से बड़े पैमाने पर तनकीद का सामना करना पड़ा है। कीनिया में डॉक्टरों की मरकजी यूनियन और कीनिया की ला सोसाइटी ने CNN को बताया कि वो इस मंसूबे की मुखालिफत करते हैं, ये कहते हुए कि इससे मशरकी अफ्रीकी मुल्क में एबोला की दरामद का खतरा है जिसका जुमेरात तक कोई केस नहीं है।